اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین، ادارہ دار روحانیت کی طرف سے مولانا آغا جعفر رضا علوی حاضر خدمت ہے۔ اس ادارہ کا جو تعارف ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا، ہمارے اس معاشرہ میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانہ سے گزر رہے ہیں، جس زمانے کے نشیب و فراز سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے تجربات انسانوں نے انسانوں سے یعنی دوسرے انسانوں سے حاصل کیے ہیں۔ روحانیت کا ٹاپک ایک وسیع و عریض ٹاپک ہے، ایک وسیع و عریض یہ مضمون ہے جس پہ سیر حاصل گفتگو کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ روحانیت کا جو موضوع ہے یہ انبیاء علیہ السلام، اوصیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور عاملین کاملین کا موضوع ہے۔ اس لیے اس ادارے کا جو میں نے عرض کیا کہ تعارف کروائیں کہ یہ کیوں ہم نے کوشش کی کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے، کیونکہ انسانوں کے ساتھ بہت سے فراڈ کیے ہیں، دغا بازیاں کی ہیں، مختلف خود ساختہ اپنے آپ کو روحانیت کی آڑ میں نجومی زہر کر کے یا ایک بہت بڑا اپنے آپ کو جادوگر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مختلف نام دے کر اخبارات میں اور دیواروں پہ اشتہارات آویزاں کیے ہیں اور بڑے بڑے لفظوں میں لکھوایا گیا فلاں بنگالی، فلاں ماتا وغیرہ وغیرہ۔ تو دکھی بہن بھائی، ہمارے اسلامی بہن بھائی مختلف ان خود ساختہ لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اپنی مشکلات لے کر، اپنی پرابلم لے کر، تو سوائے فراڈ کے اور دغا فریب کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور آپ حضرات بھی روزانہ اخبارات وغیرہ میں پڑھتے ہیں، مختلف چینل پہ سنتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ جو قرآن کریم کی کوئی ایک سورہ بھی زبانی اعراب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وہ مسیحا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
اور لوگ ان کے پاس جوک تشریف لے جاتے ہیں، اپنے روپے پیسے کا بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور مختلف قباحتوں میں اور مختلف بدعتوں میں انسان جو ہے وہ گھر جاتا ہے، اور ان کے کہنے پہ سب کچھ کرنے کو وہ تیار ہو جاتا ہے۔ قبرستان میں یہ پھینک دو، سرہانے یہ رکھ لو، گھر میں یہ دفن کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے چاہا کہ ہمارے اسلامی بہن بھائی جو ان لوگوں کے ڈسے ہوئے ہیں، ان کے فراڈ اور مکاری سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ایک تو وہ ہمارے اس چینل پہ ہماری گفتگو سن لیا کریں، اور اپنی ذات کے لیے، اپنی زندگی کے آسن بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری آواز سے سماعت فرما کے اس پہ عمل کر لیا کریں۔ ہم لوگوں کی روزمرہ کی جو مشکلات ہیں، روزمرہ کی جو پرابلم ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا سہارا لیں گے، اہل بیت اطہار علیہ السلام تو والسلام کی دعاؤں کا سہارا لیں گے، اسم اعظم کا سہارا لیں گے، استخارے کا اور نگینے کا، پہننے کا طریقہ اور جو اس کے شخصیت کے مطابق نگینہ ہے وہ بتائیں گے، تاکہ ہمارے دکھی بہن بھائی، مجبور پریشان حال خواتین و حضرات جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہم نے یہ اپنا ادارہ دار الروحانیت بنایا۔ اس ادارے میں علماء کرام اور عاملین حضرات کی معاونت حاصل کی گئی ہے، جو کہ تجربات کے ساتھ ساتھ اپنا روحانیت پہ عبور رکھتے ہیں، اور انسانوں کو ان کے نام کے مطابق قرآن آیات، دعائیں، اسم اعظم تعلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا اس کے نام کے مطابق اسم اعظم الگ ہے۔ اس پہ آگے جا کے بحث کریں۔ تو ہم نے علماء کرام اور عاملین کی معاونت حاصل کی ہے۔ ہمارا یہ ادارہ اسلامی بہن بھائیوں کو وظائف قرآن کریم کی آیات مقدسہ سے، معصومین کی دعاؤں سے، اسم اعظم سے بتائے گا، اس کی تعداد بتائے گا، اس کا پرہیز بتائے گا، اس کے صدقات بتائے گا، اس کا وقت بتائے گا کہ کس وقت پڑھا جائے، کس وقت یہ کیا جائے، تو اس کی تاثیر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی۔ دیکھیے، بغیر استاد کے، بغیر مربی کے کوئی کام بھی آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس پہ آپ کو عبور حاصل نہیں ہو سکتا، اس پہ آپ غالب نہیں آ سکتے، آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر روحانیت میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو ایک استاد کی، ایک رہنما کی، ایک راہبر کی، ایک مربی کی، یعنی کہ گائیڈ کرنے والے کی ضرورت ہے، اور یہ لازمی ضرورت ہے، واجب سمجھیں، کیونکہ اس کے بغیر اگر کوئی اپنی مرضی سے اسم اعظم پڑھتا ہے، آیات قرآنی کے ادوار وظائف کرتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک تو بہت کم ہوتے ہیں، اور دوسرا ان اثرات کے حاصل کرنے کی بجائے شاید کوئی پرہیز نہ ہو سکے،
کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ موکلات کے سائیڈ ایفیکٹ میں گر جاتا ہے، یعنی موکلات جو اس کو تکلیف دیتے ہیں اور دیگر پریشانیوں میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی بغیر طہارت کے کسی نے کھانا پکایا تو وہ کھانا کھا لیا، یا بڑا گوشت کھا لیا۔ بڑے گوشت کو کھانا روحانیت میں منع ہے۔ اگر بکرے کا گوشت بھی ہے، دمبے کا گوشت بھی ہے، یا مرغی کا گوشت ہے، اس کو صحیح صاف ہی نہیں کیا گیا، اس کا خون ہی نہیں دھویا گیا تو یہ پرابلم کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ایک استاد کی، ایک مربی کی، ایک رہنما کی، ایک بزرگ کی روحانیت میں ضرورت واجب ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، ان کو بھی مدد ملتی ہے، معاونت ملتی ہے، ایک راستہ ملتا ہے، ایک سلسلہ ملتا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ نبوت کے منصب کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں، افضلیت پہ فائز، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے رہنمائی لینا پڑا، ان سے کچھ حاصل کرنا چاہا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان پہ کچھ پابندیاں بھی عائد کی، اور خضر علیہ السلام نے ان کو کچھ اسماء اعظم تعلیم فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان اسماء اعظم کا ورد کیا، وظائف کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ورد کیا، وظائف کیے، تو اس میں کامیاب و کامران ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی خضر علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ خضر علیہ السلام سے ان کو کچھ حاصل ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم اگر گندگی کے ڈھیر پر بھی پڑا ہو اسے اٹھا لو، وہ تمہاری میراث ہے۔ علم کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو عرض کر رہے تھے کہ اسم اعظم، وظائف، قرآن کریم کی آیات مقدسہ، اگر انسان اپنی مرضی سے اسم اعظم، قرآن کریم کی آیات، اس کی تعداد کو معین نہیں کیا، اس کے وقت کا معین نہیں کیا، اس کے صدقات، اس کی زکوٰۃ کا اس کو علم نہیں ہے، تو انسان گر جاتا ہے، پریشانی دور کرنے کی بجائے مزید پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے کچھ اسم اعظم ایسے جو کچھ جلالی بھی ہیں، کچھ جمالی بھی ہیں، اور پھر انسان کے مزاج کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے نام کی مناسبت سے کہ اس کو جمالی اسم اعظم دیا جائے یا جلالی اسم اعظم دیا جائے۔ اگر جلالی دے دیا تو غم و غصہ بڑھتا ہے، جلالت بڑھتی ہے، ہر طرف اس کا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ہونے لگتا ہے، اور اسے لوگ بد اخلاق سمجھتے ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان کے نام کے مطابق اسم اعظم دیا جاتا ہے۔ انسان اگر اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، اس کے پاس راہبر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، مربی نہیں ہے، استاد نہیں ہے، تو وہ ناکام ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔ تو اس لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے ادارہ دار روحانیت نے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی معاونت کے لیے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے ناظرین میں سے
جو ہم سے چاہے گا کہ اسے کچھ دیا جائے تو اس کے نام کی مناسبت سے اسے دیں گے، اس کے مزاج کے مطابق اس کو دیں گے، تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ کامیابی و کامرانی حاصل ہو۔ صدقات بتائیں گے کہ صدقات کیا ہیں، زکوٰۃ بتائیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، دال صدقہ ہے، چاول صدقہ ہے، چینی صدقہ ہے، گڑ صدقہ ہے، شہد صدقہ دینا ہے یا لباس صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ کیا چیز دینی، کشمش زکوٰۃ دینی ہے یا بادام دینے ہیں یا چیونٹیوں کو شکر دینی ہے، تو زکوٰۃ کون سی دینی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم گائیڈ کریں گے تو جو ہمارے مایوس ہونے والے بہن بھائی ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، مختلف دروازوں پہ جا کر کے دستک دے دے کے تھک چکے ہیں، انشاءاللہ وہ روحانیت سے بیزار نہیں ہوں گے، وہ روحانیت سے بیدار ہوں گے، ان کو نتیجہ ملے گا، ان کو ثمر ملے گا، ان کو پھل ملے گا۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ سورہ الحمد ایک ایسی سورہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر اس کو 70 مرتبہ مردے پر پڑھا جائے تو بعید نہیں ہے کہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے، مگر کوئی قاری تو ہو، کوئی پڑھنے والا تو ایسا ہو، صاحب تقوی، پرہیزگار، متقی، جھوٹ نہ بولنے والا، غیبت نہ کرنے والا، بخل نہ کرنے والا، کسی کا حق نہ کھانے والا، کسی کو تنگ نہ کرنے والا، تو بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا عامل سورہ الحمد پڑھے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ بخار سے لے کے سر درد تک، فالج، کند ذہن ہونا، حافظے کا کمزور ہونا، آنکھوں کا کمزور ہونا، انسان کے اپنے بدن کا لاغر ہونا، کمزور ہونا، کینسر تک کا علاج، کرونا وائرس جیسی یہ جو بیماری جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس کا علاج قرآن مجید میں، بے اولاد حضرات کا علاج قرآن مجید میں، جس کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا، قرآن آیات کا وہ ورد کرے تو اس کے پاس بیٹا ہوتا، جس کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹا نہیں ہے، بے اولاد ہے، وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے فرزند عطا ہوگا، اولاد نرینہ عطا ہوگا۔ سفر کی دعائیں ہیں، سفر میں فتح و نصرت کے لیے، سفر میں حفاظت کے لیے دعائیں ہیں، عدالت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعائیں ہیں، رزق میں وسعت کے لیے دعائیں ہیں، جنات کا سایہ دور کرنے کے لیے، خبیثہ کا، چڑیل کا سایہ دور کرنے کے لیے قرآنی آیات ہیں، اسم اعظم ہے۔ اسی طرح اپنے مرتبہ میں ترقی کرنے کے لیے، خاندان کی، بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی محبت اور الفت حاصل کرنے کے لیے اسم اعظم ہے۔ اگر کسی انسان کی کسی محکمہ میں ترقی رکی ہوئی ہے، وہ ترقی چاہتا ہے تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں، اللہ کے ایسے اسم اعظم ہیں، معاشرے میں عزت بڑھانے کے لیے، توقیر و منزلت بڑھانے کے لیے اسم اعظم ہے۔ حج و زیارات کی خواہش کو بر لانے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اگر انسان کی خواہش ہے کہ مجھے حج و زیارات نصیب ہو تو ایسی قرآن کریم کی آیات ہیں، معصومین کی دعائیں ہیں اور اسم اعظم ہے۔ دعائیں کرنے کا ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ انسان سب سے پہلے دعا کرے کہ میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت کا، انبیاء کا واسطہ، اوصیاء کا واسطہ،
شہیدان کربلا کا واسطہ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ رو رو کے گڑ گڑا کے انسان پہلے یہ دعا کرے، آنسو بہائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین عمل ہے کہ ہاتھ میں فروزہ یا عقیق کی انگوٹھی پہنے انسان، قرآن کریم کی چند آیات پڑھے، خوف خدا رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں روئے، اپنے ضمیر کو دیکھے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے کہ میں کیا ہوں اور اس کی کریمی کیا ہے، اس کی رحیمی کیا ہے، وہ رحمان کتنا ہے، وہ رحیم کتنا ہے، وہ جبار کتنا ہے، وہ ستار کتنا ہے، وہ قہار کتنا ہے، وہ وہاب کیسا ہے، وہ واللہ خیر الرازقین کیسا ہے۔ اللہ کی رحمت، اس کی قدرت کاملہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے مانگے، وہ عطا کرتا ہے۔ خدا دینے میں دیر نہیں کرتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو بہت کریم ذات، اس کی صفتیں ہیں رحمان اور رحیم۔ رحمان جو رحم کرے، رحیم اسے کہتے ہیں جس کے رحم کرنے میں، جس کی رحمت میں کمی نہ آئے، اضافہ ہوتا چلا جائے، اسے رحیم کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک اللہ کے بندوں کے لیے شفا ہی شفا ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا اسم اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا اسم اعظم ہے کہ اس میں وہ برکت ہے، اس میں وہ برکت ہے کہ انسان اگر کتاب لکھنے کا ارادہ کر لے کہ اس کی برکات کی تعداد کیا ہے، تو ناممکن ہے کہ اس پہ کتاب لکھی جا سکے۔ مختصر میں یہی کہہ سکتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا اسم ہے، مگر اس کی تعداد کون بتائے؟ اس انسان کے نام کے مطابق، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطابق۔ اب یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 1000 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 786 مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر کون بتائے کہ 1000 مرتبہ کون شخص پڑھے اور 786 مرتبہ کون شخص پڑھے اور صرف 19 مرتبہ کون شخص پڑھے؟ یہ کون بتائے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ ہم نے آیت اللہ تقی بہجت علیہ رحمہ سے اور دیگر عاملین فقہا سے کچھ حاصل کیا، جو ہم اپنے ناظرین کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے رہیں گے، تاکہ آپ حضرات کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور میں یہ عرض کروں، قرآن کریم ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس سے انکار نہیں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ یہ تو ایک جادوگری کا کلام ہے، شاعری ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب کہہ دو کہ اس جیسی ایک آیت لے آؤ، تو کوئی بھی اس قرآن کے مقابلہ میں ایک آیت نہ لا سکا۔ تو قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں بڑی بڑی بیماریوں کا تذکرہ ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کم از کم روزانہ 100 مرتبہ قرآن کریم کی آیات پڑھے، کسی پارہ میں سے بھی روزانہ 100 مرتبہ کوئی آیات پڑھے، تلاوت کرے، تو آیت اللہ تقی بہجت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کا ذہن، اس کا اندر کا جو عیاں ہے وہ کھل جاتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ دوسرے انسان کو پہچاننے لگ جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔
اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ تو ناظرین، قرآن کریم ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ میں نے ادارہ روحانیت کی پہچان کروانے میں، اس کی معرفت کروانے میں ایک ابتدا میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے جن و انسان کو اس لیے خلق کیا ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ انسان اور جن کو خلق کیا کہ یہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جن اشیاء کو بھی خلق کیا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف جو ابلیس کے چاہنے والے ہیں وہ ابلیس کے راستے پہ ہیں، وہ ابلیس کے پیروکار ہیں۔ جو حشر ابلیس کا ہوگا وہی حشر اس ابلیس کی اتباع کرنے والوں کا ہوگا، اور جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اللہ نے ان کو مرتبے عطا کیے ہیں، اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ان کو عظمتیں عطا کی ہیں۔ یہ پھول پودے صبح شبنم سے وضو کرتے ہیں اور سورج کی جو کرنیں ان پہ پڑتی ہیں تو یہ اپنی تسبیح شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے تسبیح کرتے ہیں تو ان کے پھولوں کے جو پتے ہیں وہ ایسے ایسے کھلتے ہیں اور ایک پھول کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور اللہ ان میں حسن اور نکھار پیدا کرتا ہے اور ان کی خوشبو کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح پتھر ہیں، ہیرا ہے، نیلم ہے، مرجان ہے، یاقوت ہے، ان کا قرآن کریم میں ذکر ہے، لؤلؤ والمرجان۔ یاقوت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، مونگے کا ذکر ہے قرآن میں، الماس، عقیق، پھکراج، زمرد، اوپل، پھر ان کی تاثیریں ہیں اور پھر وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ پتھر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو ایک حسن دیا ہوا اور الگ الگ رنگ دیے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ان پتھروں کے پہننے کے حوالے سے بھی روحانیت میں نام کی مناسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں نام کے ساتھ کون سا پتھر جو ہے کون سا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نام کے مطابق جو شخصیت کا نام ہے اس کے مطابق پتھر سٹون پہنا جائے تو فائدہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اثرات رکھتے ہیں انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں، عزت پروٹوکول دلوانے میں، انسان کی عظمت کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے، اس کی مشکلات کو دور کرنے میں، دعاؤں کی قبولیت میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو، یمنی عقیق کی، تاکہ تمہاری دعا قبول ہو۔ واحد یہ نگینہ ہے یمنی عقیق، اور دوسرا نگینہ در نجف، کہ اس کو آپ اپنے نام کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے نہ بھی خیال کریں تو یمنی عقیق اور در نجف پہن سکتے ہیں، اس کے برے اثرات نہیں۔ یہ جو نگینے ہیں فروزہ، عقیق، یاقوت، زمرد، نیلم، ہیرا، مرجان، یہ بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ پھول
پودے تسبیح تقدیس کرتے ہیں، اور دیکھیے کس انداز سے وہ بڑھتے پھولتے پھیلتے چلے جاتے ہیں، گروتھ ہوتی جاتی ہے، خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو مومن جن ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو انسان اور جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ میں ایک پہلو آپ کو عرض کروں امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک سانپ زمین کو چیرتا ہوا نکلا، اور اس نے امام علیہ السلام کے پیر کے انگوٹھے پہ اپنا زہر پھینکنا اور پھونکنا شروع کیا، اپنا زہر رسید کر رہا، مگر امام اپنے رکوع و سجود کو طویل کرتے ہیں، اپنی دعا و مناجات کو طویل کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس کو طویل کرتے ہیں، اور نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ فارغ ہوئے امام۔ تو فرماتا ہے دشمن خدا، تو مجھے غافل کرنا چاہتا ہے عبادت الہی سے؟ تو ایک سانپ ہے کہ دنیا جہان کے سانپ ازدہا مجھ پہ ٹوٹ پڑے تو سجدہ خدا بندی کی ادائیگی میں غفلت نہ ہوگی۔ فوراً ہاتف غیبی سے آواز آیا، انتا زین العابدین، تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے فرزند امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے، اور آپ کی کنیز نے شور مچایا کہ آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے کنویں میں گر گئے، مگر امام نماز میں مصروف۔ اس آواز کی طرف غور نہیں، اس آواز کی طرف توجہ نہیں۔ تسبیح و تقدیس کو وسیع کیا ہوا ہے، دعا و مناجات کو وسیع کیا ہوا ہے، نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت الہی سے فارغ ہوئے، اور تشریف لاتے ہیں کنویں کے قریب اور فرماتے ہیں، اے پانی میری امانت واپس کر۔ تو پانی بلند ہوا، اور امام نے اپنے فرزند کو اٹھایا، سینے سے لگا اور اپنی کنیز کے ہاتھوں پہ دیا، اور آپ کی کنیز نے کہا امام سجاد علیہ السلام سے کہ حیرت کی بات ہے کہ آپ کے فرزند کنویں میں گر گئے اور پانی کا ایک قطرہ تک ان کی پوشاک، ان کے لباس تک نہیں پہنچا۔ تو امام نے فرمایا کہ کنیز خدا، میں اس اللہ کی عبادت کر رہا تھا، وہ میری اولاد کی حفاظت کر رہا۔ تو ناظرین، روحانیت پیدا کرنے کے لیے خضوع و خشوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے انسان کے اندر کی طہارت، اور انسان ہمیشہ پاکیزہ لباس پہنے اور پاکیزہ رہنے کی کوشش کرے، پاکیزہ رہے، کوشش کیا پاکیزہ رہے۔ طہارت اول، زبان کی طہارت، ذہن کی طہارت، دل کی طہارت۔ اب زبان کی طہارت کیا ہے؟ کہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ بولے، اور لذت دنیا جو ہے اس کو ترک کرے۔ یعنی کئی ایسے کھانے جو روحانیت میں ممنوع ہیں، مکروہات میں سے ہیں، ان کو بھی ترک کریں۔ کچھ ایسے کھانے ہیں جو مکروہ ہیں، ان کو بھی ترک کرنا پڑے گا۔ ذہن کی طہارت،
یعنی ذہن میں گناہ کی سوچ نہ ہے، ذہن میں گناہ کا ارادہ نہ کرو، ذہن میں کسی کے خلاف بغاوت نہ ہو، اس کے مطلب برائی نہ ہو، اور دل ہر حال میں رب کا شاکر ہو اور رب کا ذاکر ہو، شکر اور ذکر میں مصروف ہو۔ یعنی انسان کی زبان، انسان کے ذہن اور انسان کے دل کو اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی طرف۔ اور جسم کی طہارت بتا چکا ہوں میں کہ جسم کا اور لباس کا طاہر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو خوشبو کے ساتھ معطر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ملائکہ جو ہیں وہ ایسے نمازی سے، ایسے ذکر کرنے والے سے، ایسے تسبیح و تقدیس کرنے والے سے، وظائف کرنے والے سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی غذا ہے اچھی خوشبو اور درود و سلام اور ذکر الہی سننا اور ذکر کرنے والے کے ساتھ بیٹھنا، یہ ان کی روحانی غذا ہے ملائکہ۔ تو اس لیے لباس کو خوشبو سے معطر کرنا، پاک صاف رہنا، یہ ضروری ہے روحانیت۔ اور پھر حدیث بھی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اندازہ کرے کہ صفائی کا کتنا درجہ ہے، کہ یہ نصف ایمان ہے۔ اللہ۔ تو ناظرین، بیماریوں کا علاج میں بتا چکا ہوں کہ یہ قرآن کریم سے ملتا ہے، معصومین کی دعاؤں سے ملتا ہے، اللہ کے اسماء اعظم سے ملتا ہے۔ ان کے وظائف کیے جائیں، ان کے ورد کیے جائیں تو شفا بھی ملتی ہے، انسان بے اولاد جو ہے وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو السلام نے بھی اللہ کے ذکر سے پایا ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان اور جن کو خلق کیا عبادت کی۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی منزل کو کامیاب پایا ہے اللہ کے ذکر سے، اولیاء نے کامیاب پایا اللہ کے ذکر سے، اوصیاء، شہداء، صدیقین نے اپنے آپ کو کامیاب پایا ہے تو اللہ کے ذکر سے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو بہشت سے نکالا گیا، اربوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پڑا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اتنا استغفار کیا، اتنا استغفار کیا کہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر ذرا ایک اور قدم آگے بڑھیں روحانیت کے حوالے سے۔ روحانیت میں ذکر اذکار کے لیے، درود و سلام کی منزل کرنے کے لیے جگہ کا معین ہونا بھی بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جو افضل ترین ہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ مسجد بہت بڑا مقام رکھتی ہے، مسجد کا ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ اپنی فضیلت رکھتی ہے۔ مسجد، پھر جامع مسجد کی فضیلت الگ، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ آپ کو مل جائے جو بڑی منظور نظر ہے، قبولیت والی ہے، کہ اس پہ کسی شہید کے خون کا قطرہ گرا ہو۔ گھر میں کچھ ایسے روم اور کمرے ہوتے ہیں جن میں قدرتی طور پہ روحانیت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں ملائکہ کا رہنا ہے، ہو سکتا ہے مومن جنات کا اس میں رہنا ہے، اس وجہ سے وہ کمرے قدرتی طور پہ بہت روحانی ہوتے ہیں۔ تو جگہ کا انتخاب کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مگر جناب حوا سلام اللہ علیہ، حضرت آدم علیہ السلام
توبہ کرتے رہے مگر یہ جو مقام ہے بیت اللہ کا، جہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جب یہاں آ کر توبہ کی تو اس گھر کی برکت کی وجہ سے، اس مقام کی وجہ سے، ابھی وہ بیت اللہ کی دیواریں نہیں تھیں، نہ ہی یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ابھی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر خدا کے علم میں یہ تھا کہ یہاں بیت اللہ بننا ہے۔ تو اس جگہ کی مناسبت سے، اس جگہ کی قبولیت اور افضلیت کی وجہ سے جب آدم و حوا یہاں پر آئے اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیا تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں بڑا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کشتی جب اس طوفان میں، اس سیلاب میں، بھاور میں آئی تو حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے، عرض کیا مالک کشتی بھور میں آ گئی، تو فرمایا نوح کچھ پڑھو، اللہ عطا کر کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی الغفور الرحیم۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام یہ پڑھتے چلے گئے تو وہ کشتی ساحل پہ آ گئی، ڈوبنے سے، غرق ہونے سے بچ گئی۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیے کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے پڑھنا شروع کیا، یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو وہ آگ گلزار ہو گئی اور نمرود نے اپنی حواریوں سے کہا دیکھو کیا کر رہے ہیں، جل گیا ہے؟ کہا نہیں، آگ گلزار ہو گئی ہے، آگ جنت بن گئی، اور ابراہیم مصلی بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر فرما رہے ہیں یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم لے کے جا رہے، تو آپ بھی ایک اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، آپ ذبحً عظیمہ کے مصداق کو یاد فرما رہے ہیں، اور اللہ نے کیا کمال کیا کہ وہ چھری تو چلی، چھری رکی نہیں، مگر اللہ نے اسماعیل کو سائڈ پہ کر دیا، ہٹا لیا، اور جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اور اس دمبے پہ چھری چل گئی۔ مگر اسماعیل علیہ السلام کی اس سچی نیت کا اجر کیا دیا کہ اللہ نے لقب عطا کیا اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم دی، چند اسماء مبارک کی، اور اس میں سے ایک اسم اعظم ہے ہتہ۔ آپ ہتہ 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 پڑھتے اور خواہش رکھتے تھے کہ اللہ مجھے بلائے اپنے اعلیٰ مقام پہ اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ تو اسم ہتہ کی وجہ سے اللہ نے کوہ طور پہ بلا لیا اور اللہ ہم کلام، اتنے یقین کے ساتھ پڑھا ہتہ ہتہ ہتہ، کامیاب ہو گئے جناب موسیٰ علیہ السلام، اور کوہ طور
پہ بے ہوش بھی ہوئے، مگر ان اسماء کی طاقت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قلب ذکر الہی میں چلتا رہا، زبان ذکر الہی میں جاری رہی، اور اللہ نے لک بتا کیا موسیٰ تم کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر پڑھتے تھے تو زندہ کو مردہ کرتے تھے، اللہ کا کوئی اسم اعظم ذکر پڑھتے تھے تو مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ یہ اسم اعظم کی طاقت ہے، مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تو قاری تو ہو، زبان صحیح ہو، زبان پاک ہو، دل پاک ہو، ذہن پاک ہو، جسم پاک ہو۔ انسان دنیا کو طلاق دے چکا ہو، پھر ایسا کرنے پھر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اسم پڑھتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، زندہ کو مردہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا اسم پڑھتے تھے تو ایک عصا پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ اللہ کے اسم پڑھتے تھے تو وہ سانپ سے واپس پھر وہی عصا بن جاتا۔ یہ کمال ہے اللہ کے اسم اعظم کا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گوشت گل گیا ہے، چمڑا جسم پہ رہا نہیں، اور ہڈیاں ہیں اور روح ہے۔ 1,90,70,000 مرتبہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، ان ہڈیوں پہ گوشت آ گیا، گوشت پہ چمڑا آ گیا۔ اب خاص تعداد ہے اس دعا کی 1,90,70,000 مرتبہ۔ عداد کی بھی ایک شان ہے، قرآن کریم میں 40 راتوں کا ذکر ہے، 40 شب کا ذکر ہے، 70 کا عدد بہت معروف ہے، عدد 9 بہت معروف ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی کچھ چیزوں کے اعداد ہیں، چشموں کے اعداد ہیں، 7 چشمے ہیں، 7 جنتیں ہیں، یہ اعداد ہیں خاص۔ تو اعداد کی بھی ایک روحانیت میں الگ شان ہے، الگ فضیلت ہے، اور ایک بڑا راز ہے اعداد کے حوالے سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس میں اعظم پڑھنے کی وجہ سے کامیاب۔ میرے ناظرین، نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاف کعبہ پکڑ کے رو رو کے کہا کرتے تھے میرے اللہ مجھے جادوگروں سے محفوظ رکھنا، مجھے حاسدین سے محفوظ رکھنا، مجھے نظر بد والوں سے محفوظ رکھنا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر بد والوں سے اور حاسدین سے، جادوگروں سے پناہ مانگتے ہیں، تو آپ اور میں کیا؟ تو جادو کا وجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پتھر ہٹایا تو جنات نے آپ کو گھیر لیا، کیوں؟ ہو سکتا ہے اس پتھر پہ جن بیٹھا تھا، یا اس پتھر کے نیچے جن کا بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے پھول توڑا، ہو سکتا ہے پھول کے نیچے یا پھول کے اوپر جن بیٹھا تھا۔ آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑا، چھوڑا، وہ جن کو لگا۔ حالانکہ جنات نظر تو نہیں آتے، یہ مختلف گھروں میں خدا عالم واللہ کتنے جنات ہیں، مختلف باتھ روموں میں، دروازوں پہ، گلی میں، نظر آتے نہیں۔ تو ہم سے کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے انجانے میں، پتھر ہٹا دیا، شاخ پکڑ کے چھوڑ دی، پھول توڑ لیا، تو وہاں پہ جو جنات ہوتے ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں اور وہ اپنا علم پڑھتے ہیں
پھر انسان جو ہے وہ مختلف مصیبتوں میں، مشکلوں میں گر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو جو شخص پہچان لیتے ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم ہے وہ تو اپنا علاج کرواتے ہیں، اور جو اس طرف توجہ نہیں کرتے وہ پھر بیچارے ان حالات کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، دنگل کرتے رہتے ہیں، اور ان کا جو نصیب ہے وہ اسی کلام کے چنگل میں گھومتا رہتا ہے. تو حسد کا ایک اثر ہے، نظر بد کا بہت برا اثر ہے. تو حسد کا بھی علاج انسان کو کر دینا چاہیے تھا، نظر بد کا. میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہر تیسرے دن نظر بد کا علاج کرنا چاہیے، حسد کا علاج. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کا اسم اعظم پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح بہت بڑا اسم اعظم ہے. امام حسن علیہ السلام کی دعائیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی دعائیں ہیں. حتیٰ کہ کربلا میں بھی ان ہستیوں نے اللہ کی تلاوت، اللہ کا ذکر چھوڑا نہیں. شب عاشور ذکر ہی کرتے تھے، نوکے نیزہ پہ بھی ذکر ہی جاری رہا. اور اندازہ کرے اس ذکر کی وجہ سے کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی. تو میں عرض کرتا ہوں ناظرین کہ جب نبیوں نے بھی اس ذکر سے ہی اپنی منزل کو پایا ہے، آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے، شیش علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک، ان کے اصحاب، شہدائے کربلا. جب ان ہستیوں نے ذکر سے ہی اپنی منزل حاصل کی ہے تو پھر ہم بھی ذکر سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ اللہ کی سب سے پیاری مخلوق، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق، اللہ کی سب سے فضیلت والی اعلیٰ ترین مخلوق اس کا نبی ہوتا ہے. تو جب نبیوں کا گزارا بغیر ذکر الہی کے نہیں ہوا تو ہمارا گزارا ذکر رب العالمین کے بغیر، ذکر خدا کے بغیر، اللہ کی قرآن کی تلاوت کے بغیر، اللہ کی اسم اعظم کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ہم بھی اگر اپنی منزل حاصل کریں گے تو وظائف سے، ذکر سے، اذکار سے، تسبیح سے. اس دنیا میں جتنے بھی غوث و کتب ابدال آئے ہیں، کلندر آئے ہیں، کیا یہ ماں کے بطن سے غوث بن کے پیدا ہوئے، کتب بن کے پیدا ہوئے، ابدال بن کے پیدا ہوئے، کلندر بن کے پیدا ہوئے؟ نہیں. اس دنیا پہ آ کے ریاضتیں کی ہیں، محنت کی ہے، دنیا سے نفرت کی ہے، دنیا کو طلاق دی ہے، پھر اللہ سے عشق کیا ہے، انبیاء سے، اولیاء سے، اہل بیت طہار سے محبت کی ہے، ان کو وسیلہ قرار دیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو پھر ان کو یہ منزلیں ملی ہیں. قبریں تو اور بھی بہت ہیں دنیا میں، مگر جو اللہ کے ذاکر ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کی قبور پر دیکھیں، روزے بنے ہوئے ہیں، سونے کی جالیوں کی ذریعہ ہیں، سونے کے گنبد ہیں. پھر ان سے ذرا آگے چلے جائیں تو آئمہ اطہار علیہ السلام کے روضہ مقدسہ پہ جائیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی زیارت پڑھ رہا ہے، کوئی اسم اعظم پڑھ رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور اس ذکر کے وسیلے سے مانگ رہا ہے. اور ذکر ایسی عبادت ہے جس میں سے ایک عبادت اس ذکر کی درود پاک ہے. اور درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ اور میرے ملائکہ تم بھی پڑھو، اور اے ایمان والو تم
صلو علیہ وسلم تسلیما، صلوات بھیجو، درود بھیجو۔ تو ایسی عبادت ہے یہ درود پاک کہ جس میں ذاکر خود خدا کی ذات ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ درود پڑھیں، اور ایمان والوں کو یعنی اللہ کو عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تو ملائکہ عبادت کرنے والے ہیں، اس کو تو رکوع کرنے والے ملائکے ہیں، اس کا قیام کرنے والے ملائکہ ہیں، اس کو سجدہ کرنے والے ملائکہ ہیں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدہ میں ہے وہ سجدہ میں ہے، جو تسبیح تقدیس میں ہے وہ تسبیح تقدیس میں ہے۔ اس کی عبادت کرنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، ائمہ تھا، مومن جنات ہیں، حور غلمان ہیں، اس کی عبادت کرنے والے۔ جنت کا ایک ایک پھول کی ایک ایک پتی ذکر میں مصروف ہے، خدا کی تسبیح و تقدیس میں۔ پانی کے چشمے، ان چشموں کے پانی کے جو قطرے ہیں وہ اس کے ذکر میں مصروف ہیں۔ درختوں کی شاخیں، ان شاخوں کے پتے، پتھر، اور ان پتھروں سے یہ جو کان ہے، نیلم، مرجان، یاقوت، ہیرا کی، یہ تسبیح میں مصروف ہے۔ مگر پھر بھی وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اللہ درود بھیجتا ہوں، اور ایمان نبی تم پڑھو اور تو لہٰذا میرے ناظرین، انشاءاللہ ہم ادارہ دار روحانیت کی طرف سے آپ کی خدمت پہ مامور ہو چکے ہیں۔ ہم رفتہ رفتہ آپ کے ساتھ مربوط رہیں گے، ہماری آواز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ہم اپنے سیل نمبر اور ای میل ایڈریس، واٹس ایپ ایڈریس آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ اپنے نام کے مطابق ہم سے نگینہ یعنی پتھر، سٹون، نیلم، یاقوت، عقیق، حکراج، فروزہ کون سا پہننا ہے یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے استخارے کا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جگہ نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، نیا کاروبار شروع کیا جائے، نہ کیا جائے، گاڑی لی جائے، نہ لی جائے، یہ گاڑی کا نمبر ہے، ویزا اپلائی کیا جائے، نہ کیا جائے، فلاں ملک جائیں نہ جائیں، کسی حوالے سے بھی استخارہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ تعویذات ہم سے آپ لے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس لوح مقطعات کا ایک لاکٹ ہوتا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کی بڑی عظمت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ عرض کریں گے کہ لوح مقطعات جو ہے، جس میں الف لام میم کاف ہا یا صاد ہا میم عین سین کاف، الف لام میم را طا ہا یاسین، یہ جو حروف مقطعات ہیں، اس کی ہم نے ایک لوح تیار کی ہے جس میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، 4 دھاتوں پہ مشتمل ہے، جس کو قدیم بادشاہ اپنے تاج میں رکھتے تھے، جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے، تسخیر حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، جنگ کے میدان میں فاتح ہونے کے لیے، حملے سے محفوظ رہنے کے لیے، دیگر اس کے بہت سے فوائد ہیں، وہ ہم سے لو حاصل کر سکتے ہیں۔ نظر بد کو دور کرنے کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے آپ ہم سے وظائف حاصل کر سکتے ہیں۔ خصوصاً ہمارا ایک تعبیر جو پوری دنیا پہ کینیڈا، امریکہ، دبئی، عرب امارات، دیگر کئی ممالک میں لوگ ہم سے منگوایا کرتے ہیں، بے اولاد حضرات، اولاد نرینہ کے لیے، فرزند پیدا ہونے کے لیے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت پر مامور رہیں گے۔ ادارہ دار روحانیت کے چینل کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، جہاں بھی رہیں ذکر خدا میں مشغول رہیں، اپنا خیال رکھیے۔ والسلام، خدا حافظ۔